آب آب کردیاں تے فارسیاں کر پٹیاں۔ آب جو ہے وہ پانی کو کہتے ہیں، اور فارسی جو ہے یہ پرشین زبان ہے جو کہ ایران، افغانستان اور ان ایریاز میں بولی جاتی ہے۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے جب فارسی بہت عروج پر تھی اور لوگ فارسی پڑھنا چاہتے تھے۔ تو کسی غریب شخص کو یہ خیال آیا کہ اس کا بچہ فارسی پڑھ لے اور فارسی کے ذریعے زیادہ بہتر تعلیم حاصل کر لے۔ تو خیر وہ اسکول میں داخل ہو گیا تو بچے نے فارسی زبان سیکھنا شروع کی۔ کچھ عرصے بعد وہ بیمار ہو گیا۔ جب وہ بیمار ہوا تو گھر پر بستر پر لیٹا روز کہتا تھا آب آب۔ تو ان کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ کچھ دنوں بعد ایسا ہوا کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ وہاں کچھ لوگ جب اس کے فاتحہ کہنے کے لیے آئے تو انہوں نے فیملی سے پوچھا کہ بچے کو کیا ہوا تھا۔ تو اس کے والدین نے کہا کہ بچے کو نہ جانے کیا ہوا، بس آب آب کرتا رہا۔ انہوں نے کہا وہ تو پانی مانگ رہا تھا۔ تو پھر اس کی ماں جو ہے وہ ماتم کرتے ہوئے کہتی تھی آب آب کر دیا فارسیاں کر پٹیا، یعنی گھر کا ایک شخص پانی مانگتے ہوئے فوت ہو گیا، اور وہ پانی کیونکہ فارسی زبان میں مانگ رہا تھا تو وہ کوس رہی تھی اس لفظ کو جو وہ سمجھ نہ سکی۔ پاکستان کی بھی یہی مثال ہے کہ اپائنٹمنٹ آف چیف آف آرمی اسٹاف ان پاکستان اس طرح سے پاکستان کی تباہی کا پیش خیمہ بن چکی ہے کہ جو جو آپ اس کے اوپر گفتگو کریں گے، جو جو آپ اس کے بارے میں ایکسپلور کریں گے، آپ ڈوبتے چلے جائیں گے کس میں؟ شرمندگی میں، بے حیائی میں اور بے عزتی میں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 18 نومبر کا ڈکوسلا شہباز شریف بھی سنا رہا ہے، وہ خواجہ آصف بھی سنا رہے ہیں، اور نہ جانے کون کون سے لوگ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک روایت ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کی ایسی کی تیسی پاکستان میں ہر چیز اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، پٹخ پٹخ کے، مسل مسل کے تباہی پھیری جاتی ہے۔ آئین ہے تو اس کو روندا جاتا ہے، اس کے اندر شخص، ایک واحد شخص کو ہماری سپریم کورٹ تبدیلی کا حق دیتی ہے۔ آئین کو نہ جانے کتنے سالوں تک وہ کہتے ہیں ابینس میں رکھا جاتا ہے، یعنی آئین سو رہا ہے اور ملک چل رہا ہے۔ پھر جو لوگ اس کے آئین پر حلف لیتے ہیں کہ ہم اس سے غداری نہیں کریں گے، وہ اس آئین کے خلاف سب کچھ کرتے ہیں۔ پھر اس ملک میں نہ جانے کون کون سے ممالک اپنی انٹرفیرنس کرتے ہیں۔ تو یہ روایت رو رہے ہیں کہ 18 نومبر سے پہلے اسمبلی موو نہیں ہو رہی ہے، عوام کو بناتے ہیں بے وقوف، بلکہ بے وقوف نہیں، عوام کو سمجھتے ہیں جاہل الو کے پٹھے، کہ ان کے عوام کو کیا پتہ۔ جب ملک کی اکانومی اس قدر ڈوب رہی ہے، اس قدر برا حال ہے کہ ایک شخص کی اپائنٹمنٹ کے اوپر ایک سابق وزیر اعظم مسلسل جلسے کر رہا اور تقاریر کر رہا، کتنی ہی امپورٹنٹ بات چل رہی، سبحان اللہ۔ وہ الیگزینڈر پوپ نے بہت زیادہ معاشرے پر تنقید کی ہے۔ یہ جو ہمارے انگریز حکمران تھے، یہ ان کے ہاں ایک ادب میں شخصیت گزری، تو اس نے جیسے جیسے کہا تھا، اس کی ایک کہہ لیں کہ تنقید سے بھری نظم ہے ریپ آف دا لاک۔ اس میں جیسے جیسے اس نے فرمایا وہاں کی سوسائٹی کے بارے میں، ہماری سوسائٹی اس سے 100 درجے نیچے ہے، ورس۔ یہ عمران خان تو ہمیں روز بتاتی ہے، میں ان یورپین کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، یہاں پر بڑا انصاف ہے۔
وہ پہلے بھی میں ان سے ایک سوال کر چکا ہوں کہ یہ یورپین آپ کے وہی ہیں جو پوری دنیا میں جا کے لوٹ مار کر کے اپنے گھر جا کے بیٹھ گئے، اب ہمیں وہ انصاف اور حکومت کیسے کی جاتی ہے اور لوگوں میں کس طرح سے حقوق اور فرائض کی پہچان کرائی جاتی ہے، وہ ہمیں بتائیں گے اور ہم ان سے سیکھیں گے۔ اپنی عوام کو تعلیم دینی نہیں، عوام کا شعور ڈیولپ نہیں کرنا، عوام کو عزت اور بے عزتی کا فرق نہیں بتانا۔ پاکستان میں آج کل کیا ہے، عزت جو ہے وہ خاک میں ملی ہوئی ہے۔ پاکستان کے باہر کیا عزت ہے؟ کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستانی اور پاکستان کے لوگ اور پاکستان ایک ملک باعزت پوزیشن رکھتے ہیں؟ کہ ایسا کچھ نہیں۔ بس ایک بات چل رہی ہے اس ملک میں کہ عزت کیا ہے، آنی جانی چیز ہے، بندے کو ٹھیٹ ہونا چاہیے۔ عمران خان کا کیا مطلب کہ وہ تقریریں کر رہا ہے کہ آرمی سٹاف، چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ یہ اپنی مرضی کا لگائیں گے؟ وہ 4 لوگوں کی 3 لوگوں کی سمری آتی ہے، اس میں سے ایک کو لگانا ہوتا ہے۔ وہ کیا گھر سے مینوفیکچر کر کے کوئی لاتا ہے؟ بکواسات اس حد تک غیر ذمہ دارانہ ہے اور اس حد تک بلو دا بیلٹ ہے کہ شرم آتی ہے۔ جس ملک میں ایک اپوائنٹمنٹ کے اوپر اس طرح کی سیاست ہو رہی، اس سے زیادہ اس معاشرے کی اور اس ملک کی تباہی کیا ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باہر جو دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے وہ آپ سب کو بہت عقل مند سمجھتی ہے؟ وہ آپ کو سمجھتی ہے کہ آپ ایک ایٹمی ریاست ہونے کے لائق ہیں۔ جس طرح سے کشکول لے کر ہم دنیا کے سب ممالک میں جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عزت افزائی ہوتی ہے؟ اس ملک میں چاہے وزیر اعظم ہو چاہے کوئی اور ہو، سب کا یہی ہے کہ بندے کو ڈیٹ ہونا چاہیے۔ عزت کا کیا آنی جانی چیز؟ وزیر اعظم موجودہ ہو یا سابقہ ہو یا اس سے پچھلا ہو، ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طرح اقتدار سے چمٹے رہیں جونکوں کی طرح، اور لوگوں کے وسائل کو اور ملک کے وسائل کو لوٹ کسوٹ کر کے کھاتے رہیں۔ جو یہ چیف لگتے ہیں، ان کے کیا ہیں؟ یہ کسی نہ کسی ملک میں جا کے رہائش پذیر ہو جاتے ہیں جب ان کی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو بیہودگی کی انتہا نہیں ہے۔ اس میں کسی ایک پر الزام نہیں دھرنا چاہیے۔ یہ پورے کا پورا آوا جو بھی اقتدار کی راداریوں میں آتے جاتے ہیں، چاہے انہوں نے یونیفارم پہنا ہوا ہے چاہے وہ سیاستدان ہیں، سب پاکستان کی عزت کو پیروں تلے روندنے والے۔ یہ 18 نومبر کا ڈکوسلا ختم کر دیتے اور یہ آج سے 2-4 ہفتے پہلے 5 ہفتے پہلے یہ اپائنٹمنٹ مکمل ہو جاتی، تو اس سے کون سی قیامت آ جانی تھی؟ نئے اپوائنٹڈ پرسن نے چارج تو اپنے مطلوبہ یعنی نومبر کے اینڈ پر ہی لینا تھا، اسی ڈیٹ پر مطلوبہ تاریخ پر ہی چارج ملنا تھا نا اس کو، کمان کی تبدیلی تبھی ہونی تھی۔ لیکن یہ سب جلسے جلوس، ان اپوائنٹیوں کو بھی سیاست میں مزہ آتا ہے۔ ہمارا نام چل رہا ہے، ہماری تصویر چل رہی ہے، ہمارے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ بس ان کی اتنی ہی خواہش۔ یہ سب جو ادھم مچا ہے اور یہ 18 نومبر کا جو ڈکوسلا ہے، روایت چلی آ رہی، پاکستان میں ہر چیز کے اوپر کوئی روایت نہیں، یہاں پر ہر چیز کو پیروں تلے روندا جاتا ہے۔ تو یہ 18 نومبر جو ہے یہ کون سا مقدس ہے؟ بس صرف انسان کو ٹھیٹ ہونا چاہیے۔ تو ذرا سوچیے کہ یہ چل کیا رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ پاکستان کا معیار، پاکستان کی عزت، پاکستان کا وقار، یہ سب اس وقت سب سے نچلی سطح پر، اور اس کو کرنے والے کون ہیں؟ اس کے سیاستدان، اس کے عسکری ادارے۔ وہ کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم جو ہے وہ عمران خان کے اس بیانیے کے ساتھ، بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے سیاست میں پنگا لینے کی؟ اور یہ جتنے تجزیہ نگار اور جتنے لوگ آتے ہیں سارے اس کے اوپر گفتگو کیے جا رہے ہیں۔ وہ ایسے ہوگا تو فلاں کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی تو فلاں کی نہیں ہوگی۔ ذرا سوچئے کہ آپ جو ہے وہ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان کا جی ڈی پی کیا ہے، اس کی اکانومی کس طرح تباہ ہو رہی ہے، باہر دنیا کس تیزی سے ڈیولپ کر رہی ہے۔
1990 میں، 92 میں، 93 میں انڈیا اور پاکستان کا جو پر کیپٹل انکم تھی وہ ایک جیسی تھی، یعنی فی کس جو آمدنی تھی وہ ایک جیسی تھی۔ اس وقت انڈیا آپ سے 2 گنا ہے۔ اس وقت ہماری اور انڈیا کی اگر لیٹ سے کوئی $1000 پر پرسن تھی فار اے ایئر، تو اس وقت پاکستان کی ادھر ہی ہے، انڈیا کی 2000 کراس کر چکی، بنگلہ دیش کی 2500 کراس کر چکی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے 10 15 20 سالوں میں آپ کے پاس کوئی جادو کا چراغ ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو درست کر کے ان سے آگے نکل جائیں گے؟ اگر آپ کے یہی چالے رہے، کہتے پڑے پڑے چالے پیڑی لچھو دے، یعنی جو آوارہ خاتون یا لڑکی ہوتی ہے اس کے برے چالے ہی ہوتے ہیں، یعنی اس کے بری ہی جو ہے وہ آنا جانا دیکھنا اور ایسے ایسے کر کے دیکھنا، یہ سب چیزیں اس کی بری ہوتی۔ تو یہ جتنے لوگ ہیں یہ ان کے چالے جو ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ چالے مینس دا وے دے بہیو اینڈ دا وے دے ایکٹ اینڈ دا وے دے اسپیک، یہ سب جو ہے وہ اتنا سب اسٹینڈرڈ ہے، گفتگو ان کی سب اسٹینڈرڈ ہے، ان کو ملک کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں اندازہ نہیں، لوگوں کا کیا حال ہے اس کے اوپر ان کا کوئی دھیان نہیں۔ دھیان کس کے اوپر ہے؟ تو چور، تو ڈاکو۔ دوسرے کیا کہتے ہیں؟ یہ توشہ خانہ چور اور یہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی چور۔ تو ہر ایک دوسرے پر الزام کرے جائے۔ عوام کہاں گئے ہیں، ملک کہاں گئے ہیں، اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ تو ذرا سوچیے کہ ہم کیسے کیسے کوسلے اختیار کرتے ہیں اور کس طرح کی ہم گفتگو کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ کس کی لائف میں آ رہا ہے؟ ایک سولجر کی زندگی میں آ رہا ہے، یعنی اے ڈے ان دا لائف آف اے سولجر، کہ جس وقت اس کی اپائنٹمنٹ ہونی ہے اور اس کے اوپر اس قدم ادم مچنا ہے۔ سب سٹینڈرڈ سے نیچے، سب بے عزتی کا عمل ہے اور معاملہ ہے۔ ذرا سوچئے کہ ہم اس قدر بے عزت قوم اور بے عزت ملک کیوں ہو گئے۔ میں فالم ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے نئے آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔